الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان الله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار
آیا ہوں، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں۔ سٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام، صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، دور دراز سے آنے والے میرے معزز مہمانان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ پروگرام محترم سدوزئی خان صاحب کی وفات حسرت آیات پر تعزیت اور ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی محترم سدوزئی خان صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب لم یزل ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے، اور میرا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ دوستو، دور حاضرہ کے اندر ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ موت کا خوف ہر انسان کے دل پر طاری ہے، اور ہر بندہ اس موت سے بچاؤ کی تدبیریں کر رہا ہے۔ کوئی ماسک پہننے کی صورت میں، کوئی سینیٹائزر، کوئی سلام نہیں کرتا، ہاتھ نہیں ملاتا۔ ہماری جو روایت تھی بغل گیر ہونے کی، جفی ڈالنے کی، نہیں، قیامت جو آنی ہے تو حکم ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ،
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ کہ بھائی بھائی سے جدا، باپ بیٹے سے جدا، ماں بیٹی سے جدا۔ آپ ان دنوں میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ موت کا خوف ہے، ڈر ہے، ہر انسان پر طاری ہے، اور ہر کاروباری آدمی سوچ بچار میں ہے کیا بنے گا، کاروبار نہیں ہے کیا بنے گا، معیشت بیٹھ گئی ہے کیا بنے گا، روزگار نہیں مل رہا کیا بنے گا، مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا بنے گا۔ ہر آدمی اسی سوچ و بچار میں ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ رہا ہے کیا بنے گا کیا بنے گا۔ میرے خان صاحبان کبھی گھر میں بیٹھ کر کونے خدرے میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ طویل زندگی گزر گئی ہے، 60 سال گزر گئے ہیں، اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں، پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، پتہ نہیں حشر میں کیا بنے گا۔ کبھی سوچا ہے؟ بولے نہیں سوچا، نہیں خیال کیا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، تھوڑی سی، یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے اس روز قیامت کی تکلیف کا۔ توجہ میری طرف فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خوف دل سے نکال دیں۔ اللہ نے موت کے معاملے میں 3 چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ بولے 3 چیزیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ مقرر ہے، اور موت کی وجہ مقرر ہے۔ وقت مقرر ہے، لیکن اللہ نے اپنے ماں سوا کسی کو خبر نہیں دی، کسی کو بتایا نہیں ہے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ مقرر ہے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون، جب وہ مقررہ وقت آئے گا، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لحظہ بعد میں، لیکن اس کا علم کسی کو بولے نہیں ہے۔ مولوی کو علم نہیں ہے، پیر کو اس کا علم نہیں ہے، ولی کو، غوث کو، قطب کو، ابدال کو، عباد کو، اخیار کو، تابی کو، صحابی کو۔ وقت مقرر ہے، لیکن اس وقت کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس اسرائیل امین کو بھیجا۔ جاؤ اسرائیل امین، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اختیار تو دیا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہنا پسند
پسند فرمائے اور چاہیں تو اپنے اللہ کی ملاقات پسند فرمائے۔ میرے محبوب نے جب اسرائیل امین سے یہ جملے سنے، آپ نے فرمایا اسرائیل میں تیرے آنے کا مقصد تو سمجھے بیٹھا ہوں، لیکن میرے اللہ کی یہ عنایت کہ اس مالک نے مجھے اختیار دیا، اگر میں دنیا پہ رہنا چاہوں کتنا رہ جاؤں گا، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال کتنا عرصہ زندہ رہوں گا؟ فرمایا جتنا آپ چاہو گے، لیکن اس کے بعد پھر بھی دنیا سے جانا ہے، پھر بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اے اسرائیل آپ توقف فرماؤ، جبریل کو بلاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امین 23 سال ہو چکے ہیں ہمیشہ سے اللہ کا پیغام میرے پاس لاتے تھے، آج میں خدا کا پیغام میرے محبوب کے پاس لے جاؤ، آج میں محمد کا پیغام میرے خدا کے پاس لے جاؤ، میرے اللہ کے پاس لے جاؤ۔ آقا کیا فرمان ہے؟ میرے آقا نے عرض کی جبریل اللہ سے گزارش کرنی ہے، میرے اللہ اسرائیل تو آیا بیٹھا ہے، دنیا سے جانا بھی ہے، لیکن میری یہ تسلی کرا دو، میری یہ تشفی فرما دو کہ میرے دنیا سے برقع الٹنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد میرا اللہ میری امت سے کیسا معاملہ فرماؤ گے؟ ذرا سوچئے خان صاحبان، ایسے وقت میں آپ کو مجھے ماں باپ یاد آتے ہیں، اولاد یاد آتی ہے، خیش و اقارب یاد آتے ہیں، قبیلے والے لوگ یاد آتے ہیں، اپنے کاروبار اپنے گھر بار کی فکر ہوتی ہے، ہم گھر بار کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا اتنے رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، شفیع للمذنبین ہے کہ میرے آقا اس وقت بھی اگر یاد کر رہے ہیں تو فقط اپنی امت کو کہ اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت سے کیسا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب کی تسلی کراؤ اور کہہ دو، اللہ فرماتے ہیں لا یخزیک اللہ، میرا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے دن قیامت کے میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اے میرے محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میری عطا ختم نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی بھائی سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تب میرے آقا نے، میرے محبوب نے یہ فرمایا اسرائیل امین اب تسلی ہو گئی ہے، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلی کی ملاقات پسند کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت ہے یقینی وقت مقرر ہے، لیکن اس وقت کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے؟ جی بھائی، ابھی آپ کے جہاں جتنے مولانا صاحب 2-3 میرے سے پہلے بیان کر رہے تھے نا، تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے مولانا علی خان سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یہ پٹھانوں کی قوم سے تو نہیں تھے کہ صرف ان 2 پیغمبروں کا نام لے رہے ہیں اور کسی کا نہیں لیتے؟ تو مولانا نے اس پر فرمایا کہ وہ پٹھان بھی تھے اور وہ ادھر کوٹ مراد کے ادھر کدھر رہتے تھے۔
تو میری بات سنیں توجہ سے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے 70 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، اور اس امید کے ساتھ، اس آس کے ساتھ گزارے کہ اللہ میری موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے، میری موت آئے مدینہ طیبہ میں آئے۔ اس انتظار میں آپ نے زندگی کے 70 سال مدینہ طیبہ کے اندر گزارے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایسے دائیں بائیں نہیں پھرتے تھے، بلکہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، سوتے بھی یہیں پر تھے۔ جب تقاضا ہوتا، تقاضے کا وقت آتا، ادب احترام کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے 4-5 میل دور پیدل چل کر تقاضا کرنے جاتے اور واپس آتے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، کئی مرتبہ گرتے، گھٹنوں پر چوٹ آتی، شاگرد عرض کرتے حضرت آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، دوڑتے کس لیے ہیں؟ فرماتے میری تمنا یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کرے، روح نکلے، میری نگاہ روضۃ الرسول پر مرکوز ہو، میں اس لیے دوڑتا ہوں مبادا راستے میں موت نہ آ جائے۔ تو اس انتظار میں 70 سال مدینہ طیبہ کے اندر گزار دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نظر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا من استطاع ان يموت في المدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها۔ جو بندہ یہ ہمت، استطاعت، طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اس کی وفات ہو، اس کو چاہیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر وفات آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری موت مدینہ میں آئے؟ جس کی موت مدینے میں آئے، میرے آقا نے فرمایا وہ ضرور میری شفاعت کا مستحق ہوگا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ واللہ و خدا، میں چند سال پہلے مدینہ طیبہ میں تھا، دل کی تکلیف ہوئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، الشفا ادھر ایک ہاسپیٹل تھا، میں وہاں پہ گیا، دیکھا تو دل کا اسپیشلسٹ نذیر احمد، میں نے کہا یہ تو پاکستان والوں کا نام ہے۔ اندر گیا تو ایک پٹھان ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، نذیر خان۔ مجھے پریشان دیکھا، کہنے لگے مولانا صاحب کیوں پریشان ہے؟ خیریت ہے؟ کہاں آئے ہو؟ مدینہ طیبہ میں آئے ہو، حضور کے شہر میں آئے ہو۔ میرا نام نذیر احمد ہے، پشاور کے علاقے کا رہنے والا ہوں، نیشنلٹی میری برطانیہ کی ہے، میں برطانیہ کا شہری ہوں، وہاں پر میں وہیں پر ڈاکٹری کے فرائض سر انجام دیتا تھا، لیکن یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی، میں نیشنلٹی کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ادھر مدینہ طیبہ اقامے پر رہ رہا ہوں۔ گھر والوں کو یہ کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے، اگر جنت البقیہ میں کسی صحابی کی کوئی کوہنی، کوئی انگلی، کوئی ایسے پاؤں، آپ کے قدم، کسی کے ساتھ میرا وجود مس ہو گیا تو میری جنت یقینی ہے۔ بیوی بچوں سے میں نے کہا آؤ، وہ نہیں آتے تھے، لیکن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری آخرت بن جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ 70 سال کا عرصہ بیت گیا ہو۔ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ
حضور علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 70 سال بیت گئے مدینہ طیبہ کے اندر، میری تمنا ہے کہ میری وفات مدینے میں ہو، نگاہ آپ کے روضے پر مرکوز ہو، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مالک اتنا عرصہ بیت گیا ہے، حج بیت اللہ پر نہیں گیا، کعبہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، آقا دل چاہتا ہے لیکن پھر یہ تمنا آڑے آ جاتی ہے کہ میں وہاں پر چلا گیا، مبادا راستے میں کہیں موت آ جائے تو اس انتظار میں آقا ادھر بیٹھا ہوں ادھر نہیں جا سکتا، اگر آپ مجھے بتلا دیں، مجھے خبر دے دیں کہ میرے پاس کچھ مہلت ہے، زندگی کی وقت کا پتہ کچھ ہے تو چلو آقا ایک بار میں کعبہ بیت اللہ سے ہو آؤں، حج بیت اللہ کر کے آ جاؤں اور کعبے کی بہار لوٹ لوں، حجر اسود کا بوسہ دے کر آ جاؤں۔ جب میرے آقا نے حضرت امام مالک سے یہ بات پوچھی، میرے آقا نے ایسے پاؤں چنگلیوں کا اشارہ فرمایا اور تبسم فرمایا، جو ہی آپ نے تبسم فرمایا مسکرائے، امام مالک کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ میری کھل گئی، اب پریشان ششدر کہ میرے آقا نے تو میں نے پوچھا تھا موت کا کتنی مہلت باقی ہے، وقت کتنا باقی ہے، آقا نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا، اب 5 انگلیوں سے مراد 5 سال ہے، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، یہ تو خبر نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، چلو اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیروں کے ماہر ہیں، شاگرد کو بھیجا جاؤ میرا نام نہیں بتانا لیکن خواب بتلانا ہے، اس خواب کی تعبیر لے کر آؤ۔ توجہ ہے کہ میرا نام نہیں لینا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم یہ کلخانی خیرات پر بھی آتے ہیں نا تو تسبیح ایسے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے اشارہ کریں گے، او بھائی یہ ادھر سے آپ نے جانا ہے، وہ بھائی ادھر بیٹھنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ دکھلاوا، ریاکاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دیا جائے وہ آگ ختم۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی اس میں اگر دکھلاوا ریاکاری آ جائے نیکی ختم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں نام نہیں بتلانا۔ شاگرد نے جا کے عرض کیا امام ابن سیرین سے، ایسے ایک شخص نے مدینہ منورہ کے اندر خواب دیکھا ہے، آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے، موت کے بارے میں پوچھا ہے، میرے آقا نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا 5 سال مراد ہیں، 5 ہفتے مراد، 5 مہینے مراد، 5 دن پتہ نہیں چل رہا۔ وہ پوچھتے ہیں کس نے خواب دیکھا، یہ کہتے ہیں نام نہیں بتلانا۔ امام ابن سیرین کہنے لگے میرا وجدان کہتا ہے ایسا خواب مدینہ منورہ میں امام مالک کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، جاؤ امام مالک سے کہہ دو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5 انگلیوں کا اشارہ، اس سے مراد نہ تو 5 سال ہے، نہ 5 ماہ ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں، بلکہ اس سے مراد قرآن کی وہ آیت ہے جو 21ویں سپارے میں آئی ہوئی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔
بے شک اللہ پاک کو علم ہے قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، بارش کب آئے گی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، مادہ کے رحم میں مذکر ہے یا مؤنث ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آج ادھر بیٹھے ہیں، کل کیا ہونا ہے کہ کوئی بندہ نہیں جانتا، اور کس بندے نے کس جگہ پر کس مقام پر کس جگہ پر مرنا ہے، کہاں پر موت آنی ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، میرے اللہ کو علم ہے، میرے اللہ کو خبر ہے۔ کون جانتا ہے، کون جانتا ہے سد و ذائقہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کہاں پلا بڑھا، کہاں جوان ہوا اور کہاں پر موت آئی۔ کسی کو خبر تھی؟ بولے کسی کو پتا تھا؟ نہیں تھا۔ میں نے 3 چیزیں بتلائیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت کی جگہ بولے نا مقرر ہے، وطن چھوڑ کر آپ آئے، اب علم نہیں ہے یہاں موت آئے گی یا وہاں آئے گی، وقت مقرر، خبر نہیں ہے، جگہ مقرر، خبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، اسرائیل امین انسانی شکل میں آئے، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، ان کو ایسے گھور کر دیکھا، خوب گھور کر، پھر چلے گئے۔ جب حضرت اسرائیل واپس چلے گئے، اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یا نبی اللہ یہ کون تھے آنے والے؟ بتایا کہ اسرائیل امین تھے۔ اللہ کے نبی مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، مجھے بہت گھور کر دیکھ رہے تھے، بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ڈر رہا ہوں کہیں میری موت نہ آ جائے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، یا سلیمان آپ ہوا کو حکم دیں، ہوا آپ کے تابع ہے، مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں 1000 میل دور لے جائے، کہیں اسرائیل پھر نہ آ جائے، کہیں میری روح پھر قبض نہ کر، میری روح نہ قبض کر لے۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو اڑایا، اٹھا کے منٹوں سیکنڈوں میں وہ 1000 میل دور وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آ گئی۔ کچھ دیر گزری، کچھ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل امین پھر واپس آ گئے، دائیں بائیں گھورتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اسرائیل کیا بات ہے؟ ابھی آئے تھے، کچھ بتائے بغیر چلے گئے، پھر واپس آ گئے ہو؟ حضرت اسرائیل نے بتلایا، توجہ میری طرف فرمائے بھائی، چاول آپ نے کھانے ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو، یہ ایسے مستعد کھڑے ہیں، اتنا مستعد تو اسرائیل بھی نہیں ہے۔ دین کی بات ہو رہی ہے، اگر 5 منٹ زیادہ گزر جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان سے، یہ پیچھے والے بھی کھڑے تقریر کر رہے ہیں، یہ وقت آپ کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر تھوڑا حصہ 5-10 منٹ اللہ اور اس کی رسول کی یاد کے گزر جائیں گے، کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، یہ وقت آپ کے لیے قیمتی بن جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اسرائیل نے پوچھا، یا نبی اللہ وہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کدھر گیا؟ اسرائیل خیریت تو ہے؟ ابھی بھی آپ آئے تھے، اس کو گھور کر دیکھا، پھر بھی آپ اسی کا پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ ہے کہاں؟ فرمایا جب آپ پہلی مرتبہ آئے تھے اس کو گھور کر دیکھا، چلے گئے، اس نے مجھ سے آپ کا پوچھا، میں نے بتلایا، اس نے کہا مجھے خوف آ رہا ہے
اسرائیل میری روح نہ قبض کر لیں، کیونکہ گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مجھے کہا ہوا کو حکم دیں یہ مجھے اٹھا کر وہاں 1000 میل دور لے جائے۔ اس کو میں نے وہاں بھیجا ہے۔ اسرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں پہلے جب آیا تھا تو اسی بات پر حیران تھا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ فلاں گھنٹے، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ میں اس مقام پر جو یہاں سے 1000 میل دور ہے وہاں پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں حیران ہو کر آیا تھا ادھر کہ بیٹھا تو ادھر ہے، کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے، کوئی اور سواری ایسی تیز نہیں ہے، سبک رفتار سواری نہیں ہے جو جا کر اسے وہاں پہنچا دے۔ کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کے حکم کے مطابق میں اسی مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچا۔ جب پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا اور میں وہیں سے ابھی اس کی روح قبض کر کے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھ لوں کیسے ہوا، کس طرح ہوا۔ آیا یہاں دیکھا، وہ جو یہاں تھا یہاں نہیں تھا، وہ وہاں تھا۔ تو دو باتیں ہو گئیں، موت کا وقت مقرر، موت کی جگہ بولے نا مقرر، موت کی جگہ مقرر، کہاں پر آنی ہے، کس جگہ پر آنی ہے، اور موت کی وجہ بھی مقرر ہے، کیسے آنی ہے۔ آیا لڑائی جھگڑے میں آنی ہے، بیماری سے آنی ہے، تکلیف سے آنی ہے، ایکسیڈنٹ کی صورت میں آنی ہے، میدان جہاد میں شہادت کی موت آنی ہے۔ کون سی وجہ، کس وجہ سے آنی ہے، وہ وجہ بھی اللہ نے کیا کر دی ہے، مقرر فرما دی ہے کہ اس وجہ سے آئے گی۔ جب وجہ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت ہے؟ بولے نا بھائی، خوف کی ضرورت ہے، ڈر کی ضرورت ہے، احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں۔ بے شک اسباب کا اختیار کرنا شریعت میں ہے، لیکن ایمان یہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ بغیر اسباب کے بھی جو کچھ چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی بات کا ایمان بنانا ہے، اسی بات کا یقین کرنا ہے، اور جب یہ یقین کامل ہو جانا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے رب سے ہونا ہے۔ میرے دوستو، موت تلاش کر کے پیچھے آتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے ساتھ ایک اور چیز کا ذکر بھی ہے کہ رزق بھی تلاش کر کے انسان کے پیچھے آتا ہے۔ ہم نے اس رزق کی تلاش میں اللہ کی یاد چھوڑ دی، اس کے حبیب کی یاد چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، ذکر اللہ چھوڑ دیا، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، عبادت کے اور سب کام چھوڑ دیے، سب مشاغل چھوڑ دیے۔ ہم وطن چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے؟ کاروبار کریں گے۔ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے؟ کاروبار کریں گے۔ اور مشقت کی زندگی اس گرم علاقے میں گزار رہے ہیں، ٹھنڈی جگہوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے؟ کہ جناب ہم رزق روزی کی اچھی تلاش میں ہیں، وہ بھٹوں کی گرمی وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ چیزیں ہم اللہ کے لیے کر لیں، کس کے لیے کر لیں؟ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کام کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، بے شک ہے، لیکن اس میں اگر نیت یہ شامل حال کر لیں کہ امانت داری سے کریں گے، دیانت داری سے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، سود کی ملاوٹ نہیں کریں گے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی کاروبار عبادت بن جائے گا، یہی کام کاج عبادت بن جائے گا، یہی ٹھیکیداری عبادت بن جائے گی، یہی بٹا کی مزدوری عبادت بن جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ آج سے
اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، اللہ ہم سود خوری میں ملوث نہیں ہوں گے، ہم بددیانتی نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ان چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ دو، زور سے آمین کہہ دو۔ تو انہی الفاظ پر میں چاہ رہا ہوں کہ اختتام کروں۔ آخر میں ایک نعت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی صرف آدھے منٹ کے لیے وہ میرے عزیز آپ کو سناتے ہیں، اگر دل چاہے تو اس کی خدمت کر دینا، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا محبت نال باواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ نہ محشر دا ڈرتے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ گناہگار امت تھے جس دا دھیانے، خطا کار امت تھے جس دا دھیانے، کرے ہر رحمت محمد دشانے، یو بے کسانال رکھ دا پرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ محمد بے آسراں دا سہارا، نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ، نہیں اس دی رحمت دا کوئی کنارہ، یتیمات شفقت، یتیمات شفقت دی دم بدم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کر لیں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا
فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کی ہے، جو بیان کیا ہے، مجھ سے قبل علماء نے جو بیانات کیے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے جو تلاوت قرآن پاک کی ہے، جو ذکر اذکار کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، یا اللہ اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ارواح کو تحفتاً پیش کرتے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم صدزئی خان صاحب مرحوم و مغفور کو پہنچا۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ بحیثیت انسان ان سے جو بھولیں ہو گئی ہیں، جو قصور ہوئے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے، ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کے عصیان و نسیان اور بھولوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والوں کو ان کی بھلائیوں سے یاد کرو۔ یا اللہ جو ان کی بھلائیاں تھی جنت میں اس کو اچھا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ یہ اتنے خاندانوں کے لوگ، اتنے قبیلوں کے لوگ تیری درگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اگر اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے دروازے پر چلے جائیں، اللہ وہ دنیا والے تو معاف کر دیتے ہیں، پر تو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، اتنا بڑا کبریا ہے، اتنا بڑا خالق و مالک ہے۔ یا اللہ تیرے ہاں عفو عام ہے، درگزری عام ہے۔ یا اللہ تو نے عرش کے پائے پر لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرماتے ہوئے اس مرحوم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، جن کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب سے رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، عفو و درگزری والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس کورونا کی مصیبت سے ہم کو نجات نصیب فرما، رزق حلال طیب نصیب فرما، رزق حلال میں برکت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ ہمارے آخری الفاظوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب دوست آرام سے بیٹھیں، خیرات کا انتظام کیا ہے وہ کھا لیں۔